نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکا و اصحابیکا یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یا غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد۔ نہایت ہی واجب الاحترام عظیم مدبر، عظیم مفکر، عظیم سخنور اور عظیم ماہر تعلیم، مفسر قرآن، مفکر اسلام، استاذ الاساتذہ، مرجع العلماء، حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس خانوادہ کے عظیم چشم و چراغ قبلہ علامہ پروفیسر محمد سلیم صدیقی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد شبیر احمد گنگل صاحب، اور دیگر مقتدر اور معزز شخصیات اور سامعین، آج پیر طریقت راہبر رشد و ہدایت، جامع معقول و منقول، حضرت علامہ امام محمد بشیر الحق صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی تقریب انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی خطاب نہیں، چند ایک جملے بطور سبق حضور استاد گرامی کے حضور پیش کرنے ہیں۔ ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے گا۔ حضرت قبلہ امام بشیر الحق صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آج ظاہراً ہم سے جدا، باطناً ہمارے ساتھ ہیں۔ ظاہراً ہمارے جدا اور باطناً ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا شمار ہمیشہ مقتدیان یعنی عالم میں ہوتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی عرس کی محفل ہو، حقیقت میں وہ صاحب عرس کی تعریف اور توصیف کی محفل ہوتی ہے، اور کسی بھی انسان کی توصیف کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی تعریف، اس کی توصیف، اس کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ علم میں کمال درک رکھتا ہو تو اس کی تعریف اس علم کے حوالے سے ہوگی۔ اگر وہ کسی فن میں مقام رکھتا ہو تو اس کی تعریف اس فن کی نسبت سے ہوگی۔ اگر وہ اپنے ذاتی کردار میں، اخلاقیات میں مقام رکھتا ہے تو لوگ اس کی تعریف اس کی اخلاقیات اور اس کے ذاتی کردار کی نسبت سے اس کی تعریف کریں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عبادات میں مقام رکھتا ہے تو اس کی تعریف عبادات کے حوالے سے ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی عالم وقت کے چوٹی کے اساتذہ سے پڑھا ہو
تو اس کی تعریف اس کے اساتذہ کے حوالے سے ہوگی کہ بھی وہ شخص جو ہے وہ فلاں فلاں ہستیوں کا تربیت یافتہ ہے، اور اگر اس نے بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے ہوں تو پھر اس کی تعریف ان شاگردوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات کسی شخص کی تعریف اس کے آباء و اجداد کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بھئی اس شخصیت کے آباء و اجداد بڑے عظیم تھے، اور بعض اوقات کسی کی تعریف اس کی اچھی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کئی گوشے، کئی پہلو، کئی مراتب ہوتے ہیں کسی کی تعریف کے۔ حضرت قبلہ امام بشیر الحق صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے، ان کو جس پہلو سے بھی دیکھیں گے وہ آپ کو قابل تعریف ہی نظر آئیں گے۔ ان کو جس پہلو سے بھی دیکھیں، ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد گرامی، اور ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا اخلاقیات، ان کے فنون، ان کا علم، لوگوں کے ساتھ معاملات، حضرت قبلہ امام بشیر الحق صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جس پہلو سے، جس گوشے سے بھی آپ مطالعہ کریں گے وہ شخصیت، وہ ذات گرامی جو ہے حقیقت میں قابل تعریف نظر آتی ہے۔ اور جب بندہ کسی عرس کی محفل میں حاضر ہو تو حقیقتاً وہ صاحب عرس کی صحبت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی عرس میں حاضر ہو تو وہ بندہ صاحب عرس کی بولیے صحبت ہوتا ہے۔ تو آج ہم حضرت امام بشیر الحق صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں ہیں، اور قرآن نے اس کو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیت کی میں توضیح کی طرف نہیں جاتا۔ حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پہ نفحات الانس میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک نقل کی ہے، اور علامہ ملا عبد الرحمن جامی جو ہیں وہ صرف نعت خان ہی نہیں ہیں۔ آج ہم نے صرف ان کا تعارف ایک نعت خان کے حوالے سے جان لیا ہے۔ علماء دیوبند کے پیشوا، ان کے شیخ الحدیث مولوی انور شاہ صاحب کشمیری دیوبندی، انہوں نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ عبد الرحمن جامی کے پاس ایک بندہ، کسی سرمایہ دار نے دعوت کی، اور اس نے مری ہوئی مرغی جو ہے وہ پکا کر حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کے سامنے رکھ دی۔ اب مری ہوئی مرغی کو کون پہچانے کہ ذبح کی ہوئی ہے کہ مری ہوئی پکا کے سامنے رکھی ہے؟ انور شاہ صاحب کشمیری لکھتے ہیں جب کھانا آپ کے سامنے لا کے رکھا گیا، فرمایا بتا کیا رکھا ہے؟ مرغی جو مر گئی تھی اسے ذبح کر کے میرے سامنے رکھا ہے۔ آپ نے قم باذن اللہ کہا، مرغی کو زندہ کر دیا۔ اور جب تک علامہ عبد الرحمن جامی کی کتابوں کو نہ پڑھا جائے عالم نہیں بنتا۔ یہ ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نفحات الانس میں آپ لکھتے ہیں بات وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب بندہ کسی عرس میں آ جائے تو بندہ صاحب عرس کی صحبت میں ہوتا ہے، اور پھر ولیوں کی، نیکوں کی، پاکیزہ لوگوں کی، طیب اور طاہر لوگوں کی، جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزری ہو، ان کی صحبت بندے کو عطا کیا کرتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حدیث پاک ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اپنی مفلسی اور بد کرداری کی وجہ سے بڑا پریشان ہوگا۔ حشر کا میدان ہے، اور حشر کا مفلس کون ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا حشر کا مفلس وہ ہوگا جس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہوگا، حق مارا ہوگا کہ لوگ تقاضا کرتے چلے جائیں گے، اس کی نیکیوں کا پلڑا خالی ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ایک نیکی بھی اس کے پاس نہ بچے گی۔
یہ قیامت کا مفلس شخص ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا ایک مفلس شخص اپنی مفلسی اور بد کرداری کی وجہ سے میدان حشر میں پریشان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا بتا کہاں رہتا تھا؟ دنیا میں کہاں رہتا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں فلاں محلے میں رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہاں ایک میرا ولی بھی رہتا تھا۔ علامہ عبد الرحمن جامی لفظ عارف استعمال کیا ہے، لفظ عارف استعمال کیا ہے کہ وہاں ایک عارف باللہ میرا ولی، میرا مقرب بندہ بھی رہتا تھا۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جا میرے ولی کو جانتا ہے، میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے۔ اس کے بعد علامہ عبد الرحمن جامی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر ولی کے محلے میں رہنے کی وجہ سے، ولی کو جاننے کی وجہ سے بندہ بخشا جائے تو جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہو اور ان سے محبت رکھتا ہو تو بتاؤ اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم داتا علی حجویری کو جانتے ہیں۔ محبت کا رشتہ ہمارا بابا فرید سے بھی قائم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے قائم ہے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سے قائم ہے۔ کن کن اولیاء سے ہمارا محبتوں کا رشتہ قائم ہے۔ ارے یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، یہ پیار، یہ سنگتیں جو ہیں ہمارے حشر کے دن کام آئیں گی۔ نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ بخش دے گا اس وجہ سے کہ تو میرے ولی کو جانتا ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ تو آج ہم حضرت قبلہ امام بشیر الحق صدیقی رحمت اللہ علیہ کی باطنی صحبت میں موجود ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور یہ لوگ یاد رکھیے ان کے نام زندہ ہیں۔ کس لیے زندہ ہیں؟ کہ وہ آپ خود زندہ ہیں، وہ آپ خود زندہ ہیں۔ اور یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی بسر کریں، جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرے میں آ جائیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ انہیں حیات طیبہ عطا کرتا ہے، اللہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اور ان کی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے کہ دنیا میں رہنے والے لوگ اس زندگی کا شعور بھی کر نہیں سکتے۔ وہ مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں، اللہ انہیں ایک اور نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہے محض صحبت۔ عبادت کے لیے نیت کا شرط ہونا لازمی ہے، عبادت کے لیے بولیے نیت ضروری ہے، مگر یاد رکھیے صحبت کے لیے نیت بھی شرط نہیں ہے، مگر ولی کی صحبت کام کر جاتی ہے۔ اب دیکھیے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان میں کیا کیا آ گیا؟ اللہ کو مانا، رسولوں کو مانا، کتابوں کو مانا، ملائکہ کو مانا، اس کے بعد جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، اچھی بری تقدیر کو مانا، آخرت کو مانا۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے تو کن کن چیزوں کو مانتا ہے تو مومن بنتا ہے۔ اے ایمان والو، یعنی فرمایا اے مجھے ماننے والو، اے رسولوں کو ماننے والو، حشر کو ماننے والو، کتابوں کو ماننے والو اور آخرت پر ایمان رکھنے والو، یا اللہ حکم اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے جملے میں خطاب میں ایمان آ گیا اور اتقوا اللہ میں سارے اعمال آ گئے۔ اعمال میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، اور اس کے بعد پھر اخلاقیات کا پورا نظام اتقوا اللہ میں آ گیا۔
یعنی پورے کا پورا تقوی اتق اللہ میں آ گیا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آئی، توجہ کے ساتھ، یا اللہ سب کو مان لیا، تجھے بھی مانا، رسولوں کو مانا، کتابوں کو مانا، ملائکہ کو مانا، اس کے بعد جنت دوزخ کو آخرت کو سب کو مان لیا، اور نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، اور اس کے بعد پھر کیا اخلاقیات کا پورا نظام ہم نے اپنے اوپر اس کو اپلائی بھی کر لیا۔ یا اللہ اب بھی کچھ رہتا ہے؟ تو میں ہاں اب بھی رہتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عقل یہ کہتی ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہوتا، تم ایمان لا چکے ہو، تم ایمان لا چکے ہو، مگر تمہیں تقوی نصیب نہیں ہو رہا، جاؤ میرے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے ہو جائے گا۔ نہیں، فرمایا تم ایمان بھی لا چکے اور تم پورا تقوی اختیار کر بھی چکے ہو، تو یا اللہ وہ ولیوں کے پاس جانے کی ضرورت باقی کیا تھی؟ عقل یہ کہتی ہے۔ علماء پتہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا ایمان لا چکے ہو، تقوی تم نے اختیار کر لیا ہے، اتق اللہ میں تم آ گئے ہو، مگر ابھی تک تمہارا نہ ایمان محفوظ ہے نہ تمہارا تقوی محفوظ ہے، تمہارا ایمان بھی خطرے میں اور تمہارا تقوی بھی خطرے میں ہے۔ اگر کوئی کہے کیسے خطرے میں ہے؟ قرآن کہتا ہے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رہندہ درگاہ الہی کیا تو شیطان کہتا نا مجھے مہلت دو، فرمایا جا تجھے مہلت دی، کہتا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر نہیں کروں گا الا عبادک المخلصین، مگر مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ولیوں کے آگے شیطان بھی ہاتھ کھڑے کر چکا ہے، کہتا میرا داؤ ولیوں پہ نہیں چلے گا، تیرے مخلص بندوں پہ نہیں چلے گا۔ تو مطلب کیا؟ نہ میں ان کے ایمان کو کچھ کر سکتا ہوں، نہ ان کے تقوی میں فرق لا سکتا ہوں، جو تیرے مخلص بندے ہیں تو رب نے فرمایا تم ایمان لا چکے ہو، تقوی اختیار کر چکے ہو، کہیں تمہارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، تمہارا تقوی بھی ابھی خطرے میں ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جاؤ ولیوں کے ساتھ جا کر سنگت اختیار کر لو، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہارا تقوی بھی محفوظ ہو جائے گا۔ بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، تو یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، تو بات کر رہا تھا کہ عبادت اور صحبت، عبادت میں نیت بولیے شرط ہے، اور صحبت میں نیت شرط نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بتاؤ، وہ بستام کے بازار میں جو طوائفہ آ کے بیٹھ گئی تھی، واقعہ پورا بیان نہیں کرتا، بطور استدلال عرض کروں گا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب گئے، آپ نے وضو کرایا اور اس کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ بتاؤ اس طوائفہ کے دل کے کسی بھی خانے میں توبہ کا خیال تھا؟ وہ تو قیمت پوری کر رہی تھی، وہ تو پیسے پورے کر رہی تھی، اس کے دل کے کسی بھی خانے میں توبہ کا خیال نہ تھا۔ اب بتاؤ جب سر جھکایا تو کنجری تھی، طوائفہ تھی، سر اٹھایا تو اللہ کی ولیہ تھی۔ اب بتاؤ عبادت میں نیت شرط ہے، ولی کی صحبت میں آ جا، رے تیری نیت بھی شرط نہیں ہے، اللہ تجھے فیضان عطا کرتا۔ اگر کوئی کہے یہ بستام کا جو واقعہ ہے یہ تو کون سا قرآن حدیث میں ہے کہ قرآن اور حدیث سے بات کی ہوتی تو ہم مان بھی لیتے، آئیے صحیح بخاری سے بات کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام ابھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، آپ کے ساتھ اور بھی یہودی ہیں کہ جا کے بات کرتے ہیں، آگے بیٹھے ہی ہیں، بات نہیں کی، کہنے لگے یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہی نہیں۔ اب بتاؤ آقا کی صحبت کام کر گئی کہ نہیں کر گئی؟ نیت تو لڑنے کی تھی، نیت ان کی جھگڑنے کی تھی، نیت جنگ و جدل کی تھی، نیت مناظرے کی تھی، مگر آج یہ مصطفیٰ کریم کی صحبت جو ہے
وہ اثر کر گئی ہے، اور عبداللہ ابن اسلام کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ارے پتہ چل گیا عبادتوں کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، ولی کی بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، نوازنا خدا کا کام ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مر کے بھی سکندر چلا نا یونان سے دنیا کو فتح کرنے کے لیے، تو حسن ابدال پہنچا سکندر، تو لوگ اسے ملنے آئے، اور ویسے بھی لوگوں کی فطرت ہے تو جو سب برسر عبوردہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بے نیاز ہوتے ہیں۔ سکندر جو ہے یہ حسن ابدال پہنچا تو سارے لوگ اسے ملنے آئے۔ کسی نے کہا سکندر سے بھی ایک اللہ کا بندہ ہے، بزرگ ہے کوئی، اپنی جھونپڑی میں کٹھیا میں بیٹھا ہے، وہ آپ سے ملنے نہیں آیا۔ سکندر کو غصہ آ گیا، اس نے تلوار میان سے باہر نکالی اور اس ولی کے دروازے پر پہنچا، اندر گیا، وہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو کے۔ آپ میں کون؟ تجھے جرت کیسے ہوئی میری کٹھیا میں جھونپڑی میں بغیر اجازت اندر داخل ہونے کی؟ کہنے لگا پتہ نہیں میں سکندر ہوں۔ فرمایا اچھا تو سکندر ہے تو تجھے پتہ نہیں میں کلندر ہوں؟ کہتا میں سکندر ہوں۔ فرمایا تو سکندر ہوگا، میں کلندر ہوں۔ اب سکندر حیران ہو گیا، کلندر کیا ہوتا ہے؟ کہتا سکندر اور کلندر میں فرق کیا ہے؟ سکندر اور کلندر میں فرق کیا ہے؟ فرمایا سن سکندر مر گیا فنا ہے، کلندر مر گیا بقا ہے۔ سکندر مر گیا فنا ہے، کلندر مر گیا بقا ہے۔ تو آئیے یہ جو آراس بزرگوں کے منائے جاتے ہیں یہ پیغام فکر ہوتا ہے، دعوت غور و فکر ہوتی ہے کس طرف آئیے کہ بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ اسی میں دنیا کی فلاح ہے، اسی میں آخرت کی فلاح ہے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی عملی تفسیر بن جاؤ تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے اور ہمارا تقویٰ بھی محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا